کتنی تعداد تھی نبیوں کی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1,24,000، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں 313 یا 315 رسول تھے۔ تو انبیاء کی تعداد زیادہ ہے، ہزاروں میں، اور رسولوں کی تعداد محدود ہے، یعنی سینکڑوں میں۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، انبیاء تو پہلے بھی آئے، اور پہلے نبی کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ یا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی تھے، اور ان سے کلام کیا جاتا تھا، اللہ ان سے کلام کرتا تھا۔ ان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے نام ہم کو معلوم ہے، ہم ان پر ان کے ناموں کے ساتھ ایمان لائیں گے، اور جن کا نام نہیں معلوم ہے ان پر اجمالی ایمان لائیں گے۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ الانبیاء والملائکہ، اہل سنہ والجماعہ کے عقائد میں انبیاء اور ملائکہ پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ انبیاء پر ایمان لانا یہ ارکان اسلام میں سے، ایمان میں سے، اور ایمان کا یہ چوتھا رکن ہے۔ انبیاء پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو انبیاء پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں لوگوں کی ضرورتوں کے مطابق ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے کچھ افراد کو منتخب فرمایا، اور ان کو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی پر مامور فرمایا۔ یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم اپنے اخلاق، اپنی سیرت اور اپنی شخصی زندگی میں کامل اور مکمل انسان تھے۔ ان میں سے کسی ایک کی رسالت کا انکار، یہ تمام نبیوں کی نبوت اور رسالت کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں ارشاد فرمایا کہ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو رسولوں کو کیوں جھٹلایا؟ ایک ہی رسول ان کے سامنے تھے نا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی دعوت جو اصولی ہے، اصولی دعوت، وہ ایک ہی ہے۔ تو ایک کی دعوت کو ٹھکرا دینا گویا کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی دعوت کو ٹھکرا دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، راوی حدیث سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پوچھا کہ کتنی تعداد تھی نبیوں کی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1,24,000، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں 313 یا 315 رسول تھے۔ تو انبیاء کی تعداد زیادہ ہے، یعنی ہزاروں میں، اور رسولوں کی تعداد محدود ہے، یعنی سینکڑوں میں ہے۔ تو اس طرح سے نبوت اور رسالت کو الگ الگ جو ذکر کیا گیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہوا کیا ہے۔ یہ اور مسئلہ ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، اور الگ الگ ذکر کیے جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔
تو فرق کیا ہے دونوں میں، اس پر گفتگو اس سے پہلے آپ کے سامنے ہوئی ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں یہ بات کہی کہ رسول ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو ایسی قوم کی طرف بھیجا جائے جو مکمل طور پر بگڑ چکی ہے اور اس کے پاس شریعت الہیہ بالکل مسخ ہو گئی ہے، اس کا نام و نشان مٹ گیا ہے، تو نئی شریعت قائم کرنے کے لیے، نئے سرے سے توحید کو زندہ کرنے کے لیے جس کو بھیجا جائے وہ رسول ہے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہلے رسول ہے۔ حدیث شفاعت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے ان لوگوں سے جو ان کے پاس شفاعت کے لیے گئے ہوں گے کہ ائتوا نوحا اول رسول بعثہ اللہ، نوح کے پاس جاؤ علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلے رسول ہے جن کو اللہ نے بھیجا۔ تو یہ پوری قوم بگڑ گئی تھی، توحید کے نشانات مٹ گئے تھے اور نئے سرے سے توحید یہاں قائم کرنی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ انبیاء تو پہلے بھی آئے، اور پہلے نبی کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ هل كان آدم نبیہ، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی تھے اور ان سے کلام کیا جاتا تھا، اللہ ان سے کلام کرتا تھا۔ تو یہ صحیح روایت ہے صحیح ابن خزیمہ کی۔ تو آدم علیہ السلام نبی ہے، اور بھی بعض نبیوں کا ذکر ملتا ہے لیکن اسرائیلی روایت کی بنیاد پر ہے، امکان تو ہے۔ بہرحال رسول پہلے کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ ان کے بعد 313 یا 15 کہہ رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہت سارے ہو سکتے ہیں اس اعتبار سے، لیکن کون کون ہے وہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ کچھ خاص رسول ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، ان میں 5 خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کو اولو العزم من الرسول کہا جاتا ہے۔ اولو العزم من الرسول حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 اولو العزم ہیں جن کا بڑا مقام ہے دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقابلے میں۔ رسولوں پر ایمان لانے کے سلسلے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام ہم کو معلوم ہے، ہم ان پر ان کے ناموں کے ساتھ ایمان لائیں گے، اور جن کا نام نہیں معلوم ہے ان پر اجمالی ایمان لائیں گے۔ اجمالی ایمان لانے کا مطلب کیا ہوگا کہ موٹے طور پر یہ سمجھیں گے کہ جو بھی نبی آیا وہ اللہ کا سچا پکا بندہ تھا، اور اللہ نے بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا۔ نبیوں کی جو صفتیں خاص ہمارے سامنے آ جائیں، ان کے حالات، تو ان پر بھی ایمان لانا چاہیے۔ کیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہے کہ جن میں سے بعض پر ہم نے فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض سے اللہ نے کیا کیا؟ کلام فرمایا۔ تو ہم یہ جانتے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا ہے، ہم ایمان لائیں گے کہ موسیٰ کیا ہے؟ کلیم اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ باتوں کی تفسیر قرآن مجید میں موجود ہے، ان باتوں پر ہمارا ایمان ہوگا۔ اور رسولوں پر ایمان لانے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ان کی شریعت پر ایمان لایا جائے، ان کی شریعت کے برحق ہونے پر ایمان، فرق کے ساتھ۔ فرق کیا ہے؟ تو پچھلی جو شریعتیں ہوں گی، پچھلی شریعتیں، پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو شریعت ہوگی، ان کے سلسلے میں ہمارا ایمان اجمالی ہوگا، یعنی ہم یہ سمجھیں گے کہ ان کی شریعت کیا تھی؟ برحق تھی، اپنے زمانے کے مطابق تھی، اور زمانے کی ضرورتوں کو پوری کرنے والی تھی۔ اپنی جو شریعت ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اس پر تفصیلی ایمان لایا جائے گا، یعنی اس کی ایک ایک بات پر ایمان لائیں گے، اور جو عقیدے سے متعلق باتیں ہیں عقیدے سے متعلق رکھا جائے گا اعتقاد، اور جو عمل سے متعلق باتیں ہیں ان پر
عملی اعتبار سے عمل کیا جائے گا۔ اور رسولوں پر ایمان لانے میں ایک بات یہ بھی ہے شامل، خاص طور پر ہمارے لیے، کہ ہم ختم نبوت پر ایمان رکھیں۔ سمجھ رہے بات؟ یعنی یہ عقیدہ اب رکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور رسول اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ بہت سارے دلائل ہیں اس کے، لیکن سورۃ الاحزاب کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نرینہ زندہ نہیں رہی ہے، تو کوئی نہیں ہے نہیں مرد کے جس کا باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تردید ہے کہ ان کو بیٹا سمجھتے تھے لوگ اور ان کی بیوی کو بہو سمجھ رہے تھے، اور اس کی بنیاد پر بعض لوگوں کو اعتراض ہو رہا تھا، شبہ ہو رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا تو گویا کہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ اللہ نے کہا کہ محمد کسی مرد کے باپ ہے ہی نہیں، تو اپنی بہو سے نکاح کرنے کا مطلب کہاں سے ہوگا؟ کیا کہا؟ ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہے۔ تو رسول ہے پہلے کا، اور خاتم النبیین کا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ خاتم الرسول نہیں کہا، ورنہ اس بات کی گنجائش ہوتی تھی کہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ رسول نہیں آئے گا لیکن نبی آ سکتا ہے نا، یعنی چھوٹا رسالت کے مقابلے میں منصب چھوٹا ہے نا، تو اللہ نے کہا کہ نبی بھی کے خاتم ہے، تو گویا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جب نبی نہیں آئے گا تو بدرجہ اولا رسول نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہر رسول کیا ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے۔ تو جب نبی نہیں آئے گا تو رسول بدرجہ اولا نہیں آئے گا۔ اب یہ سوال کہ کیوں نہیں، تو اللہ نے کہا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اب ضرورت نہیں رہ گئی ہے، اس کے اسباب ایسے پیدا کر دیے گئے کہ اب رسالت نہیں رہے گی، بلکہ کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست تھی نا، وہ ان کے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کرتے تھے، یعنی ان کے امور کو انجام دیا کرتے تھے، ان کی اصلاح وغیرہ کی ذمہ داری نبھایا کرتے تھے۔ میری امت میں یہ کام اس امت کے علماء کریں گے، تو علماء قیامت تک رہیں گے، اور یہ کام ان کے ذریعے سے جاری رہے گی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر زمانے میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر قائم رہے گی، اور جو لوگ اس کے مخالفین ہوں گے وہ اس جماعت کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ یہ حدیث کس لیے سنا رہا ہوں؟ تو اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ صبح پیدا کیا جاتا ہے کہ اگر پہلے لوگ ضرورت مند تھے تو اب کیوں ضرورت مند نہیں ہے؟ تو اللہ کو معلوم ہے کہ ضرورت مند ہے یا نہیں، اور ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کی تکمیل کیا ہے؟ تو اب حق قائم ہے۔ یہ معلوم کرنے اور یہ مغزماری کرنے کی، اس مغزماری کی ضرورت نہیں کہ کوئی رسول آئے، اللہ نے اسے بے نیاز کر دیا۔ یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ حق والی جماعت کون سی ہے کہ جس کے ساتھ حق لگا ہوا ہے، تو اس کو معلوم کریں گے اور اس کے پیچھے چلیں گے، کسی نبی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ رسولوں پر اور نبیوں پر ایمان لانے کی بات ہے۔ انبیاء کے ساتھ کہا کہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی یہ اہل سنہ کے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایمان کا کون سا رکن ہے؟ الایمان باللہ و ملائکتہ، دوسرا رکن ہے یہ۔ دوسرا، فرشتے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خلقت الملائکۃ من نور، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ تو نوری مخلوق ہے ایک جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سب کو یہ مخلوق نظر نہیں آتی ہے، انبیاء کو اللہ نے دکھلایا بعض موقعوں پر۔ تو یہاں چار باتیں ملائکہ پر ایمان کے حوالے سے وہ کہہ کے بات ختم کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ فرشتوں کے وجود پر ایمان لایا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا کہ فرشتے ہیں، اور ایک مخلوق ہے جس کا نام کیا ہے؟ فرشتہ ہے، کوئی خیالی اور فردی جو چیز نہیں ہے۔ فرشتے حقیقی وجود رکھنے والی ایک مخلوق ہیں، یہ پہلا ہے۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جن فرشتوں کے نام ہم کو معلوم ہے، ہم ان پر ناموں کے ساتھ ایمان لائیں گے۔
تو کتنے فرشتوں کے نام ہم کو معلوم ہے؟ کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے؟ بولیے بولیے. قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کا نام آیا ہے؟ کتنے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کو سمجھنا ہے. کتنے فرشتوں کا نام آیا ہے قرآن مجید میں؟ دو. ہاں، نام کی بات اگر کی جائے گی تو 2. ایک اور کا اضافہ کر سکتے ہیں، وہ کون ہے؟ تو مالک کون ہے؟ جہنم کا داروغہ. 2 فرشتوں کے نام آئے ہیں نام کے طور پر، اور ایک تیسرے یہ مالک. 2 کون ہے؟ جبریل اور میکائیل. 2 فرشتوں کے نام آئے. اسرافیل کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا ہے. کہاں ہے؟ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں اسرافیل، رب اسرافیل کر کے آیا ہے نا. اور چوتھے ہیں قل یتوفاکم ملک الموت الذی، تمہیں وفات دے گا کون؟ موت کا فرشتہ. تو موت کے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ مشہور ہے نا، اسرائیل. کیا مشہور ہے؟ اسرائیل مشہور ہے. اسرائیل تو یہ حدیث میں بھی نام نہیں آیا ہے، لیکن بعد سلف سے یہ نام آیا ہے، واللہ عالم. تو اس لیے بہتر یہ احتیاطی کہ ملک الموت کہا جائے، ہے نا. تو جن کے نام ہم کو معلوم ہے نام کے ساتھ، کن کے نام اور معلوم ہے؟ ہاں، کن کے نام معلوم ہے؟ یہ تو ذکر جن کا ہو گیا ان سے ہٹ کے. اور کون ہے؟ تو کرامن کاتبین. لیکن نام ہے یہ یا صفت ہے؟ بزرگ ہیں، لکھنے والے ہیں، صفت ہے یہ. اور کن کا نام رہے گا پھر؟ منکر اور نکیر اور رضوان، داروغے جنت. تو ان کے نام ہم کو معلوم ہے. تو جن کے نام معلوم ہے ناموں کے ساتھ ایمان لائیں گے. اس کے بعد ان کی جن ذمہ داریوں کا ہم کو علم ہے، یعنی کاموں کا ایمان لائیں گے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پیغام برسانی کا کام کرتے ہیں، وحی لاتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں. مخلوقات سے نمٹنے کی بات بھی کبھی آتی ہے ان کے ذمے، وہ کرتے ہیں، ہے نا. اور میکائیل کیا کرتے ہیں؟ تو رزق اور بارش کی رسانی کا کام کرتے ہیں، ہے نا. اسرافیل سر میں حکم ماریں گے. منکر نکیر قبر میں سوالات کرنے والے ہیں، ان کا کام سوال کرنا ہے وغیرہ. تو جن کی جو ذمہ داری ہم کو معلوم ہے نا، ان ذمہ داریوں پر کرامن کاتبین، کچھ فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یعنی کرامن کاتبین ہیں، اور کچھ اور بھی ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں وغیرہ. کچھ کیا ہے بادلوں کے ساتھ معمور ہے. تو میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو ہے، لیکن اور مخصوص فرشتے بھی ہیں، اور فرشتے کے تحت فرشتے ہیں بہت سارے. بہرحال چوتھی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان کی جن صفات کا ہمیں پتا چلا ہے ان پر ایمان لانا. صفات مطلب یہ بات ہم نے جانی کہ وہ کیا ہے؟ نورانی مخلوق ہے. تو وہ نور ہے، نور ہونا ان کی یہ صفت ہے. جیسے مٹی سے ہم پیدا ہوئے نا، تو ہم خاکی ہیں، وہ کیا ہے؟ نوری ہے. تو اس پر ایمان لائیں گے. اور قرآن مجید نے کہا کہ وہ اللہ کا حکم ماننے والے ہیں، اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرنے والے، تسبیح کرنے والے رات اور دن وغیرہ. تو جن صفات کا، اور پھر یہ بھی ہم نے قرآن مجید میں پڑھا کہ ان کے کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ اولی اجنحہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اولی اجنحہ، پر والے ہیں. قرآن مجید نے کہا کہ مثنا وثلاثا، 2 پر ہیں، بڑھ کے بھی پر ہیں، ہے نا. اور سب سے زیادہ پر کن کے ہیں؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو یہ پر والا ہونا بھی ان کی صفت ہے، اس پر بھی ہم ایمان لائیں گے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے پر ہیں؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ انسانی شکل میں اگر فرشتے آ جائیں تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، دیکھا ہے کئی موقعوں پر، دہیا کلبی کی شکل میں آ جایا کرتے تھے، ہے نا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئے تو ان کی اہلیہ نے دیکھا، اور قوم لوط کے پاس آئے تو قوم لوط کے سارے افراد نے دیکھا، لیکن اصلی شکل میں دیکھنے کا مطلب ہے کہ گڑبڑ۔ تو اصلی شکل میں اچھی حالت میں دیکھنا یہ صرف کن کے لیے ممکن ہے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ مرتے وقت سب کو نظر آتے ہیں فرشتے، ہے نا، اچھوں کو بھی نظر آتے ہیں اور بروں کو، تو اچھوں کو اچھی شکل میں اور بروں کو بری شکل میں نظر آتے ہیں۔ اللہ سے دعا کہ باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علم الإنسان ما لم يعلم